السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 521 ہے. سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 14، 15 اور 16. یہ 3 آیتیں وہ ہیں جن میں رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت، اس کے احسان اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بننے کے سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں اس میں موجود ہیں. ان 3 آیتوں کی تلاوت، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین. لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، اتخذو میں بناؤں، ولین معبود، فاطر السماوات جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، والارض اور زمین کا، وہ ہوا اور وہ یطعم کھلاتا ہے سب کو، ولا یطعم اور اس کو نہیں کھلایا جاتا. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، امرتو حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، اولا پہلا، من وہ جو اسلم اسلام لایا، ولا تکونن اور ہرگز نہ ہوں میں، من المشرکین مشرکین میں سے. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، اخاف و خوف کرتا ہوں، ان اگر عصیتو میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب. من جو شخص کے یصرف ہٹا لیا گیا عنہ اس سے، یوم اذن اس دن، عذاب، فقط تو یقیناً، رحیمہ اللہ نے اس پر رحم کی کر دیا، وذالک اور یہی ہے، الفوز المبین واضح کامیابی. ترجمہ ہے، کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھلاتا ہے، کھانا دیتا ہے، اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبردار بنوں، اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں سے نہ ہونا. یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف. جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اور یہی کھلی کامیابی. ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، پیغمبر آپ فرما دیجئے مشرکین سے، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو مددگار بنا لوں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. دوسری بات، جبکہ وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا. اور تیسری بات، آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے وہ شخص ہو جاؤں جو فرمانبردار ہو. اور چوتھی بات، اور آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیں. پانچویں بات، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا. چھٹویں بات، جس سے اس دن عذاب ہٹا لیا گیا پس میرے رب نے اس پر رحم فرمایا. ساتویں بات، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی. بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اور مددگار بنا دوں، جو رب ذوالجلال مجھے اور ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے. جس رب ذوالجلال نے مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا
کیا میں اس کو چھوڑ کر حقیر و ذلیل معبودوں کی عبادت میں لگ جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس امت کا سب سے پہلا شخص بنایا ہے کہ میں اس کی باتوں کو تسلیم کروں، اور اس نے مجھے اس بات سے روکا ہے کہ میں مشرک نہ بنوں۔ پیغمبر، آپ ان مشرکین کو یہ بات بھی بتا دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ میں اس دن سے ڈرتا ہوں، یہ وہ عذاب ہے کہ جس عذاب سے جس کو بچا لیا گیا، سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ کھلی کامیابی ہے کہ کوئی اللہ کے عذاب سے اس دن بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ہر مخلوق کی روزی کا وہ انتظام کرتا ہے۔ غور کریں، کروڑوں چھوٹی بڑی مچھلیوں کو اللہ کھلا رہا ہے، جنگلوں میں بسنے والے ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں درندوں کو کھلا رہا ہے، آبادی میں بسنے والے انسانوں کو جانوروں کو کھلا رہا ہے، زمین کے اندر دلوں میں رہنے والی مخلوقات کو روزی دے رہا ہے، وہ سب کو کھلا رہا ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ اس کو کوئی کھلا نہیں سکتا۔ وہ نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا محتاج ہے، نہ کپڑے کا محتاج ہے، نہ بیوی بچوں کا محتاج ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 79 میں یہ بات کہی گئی، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 میں فرمایا الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ ایسا ہے جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھلایا۔ اگر بندہ مومن رب ذوالجلال کی صفت رزاقیت پر غور کرے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہونے لگے گا۔ غور کریں کہ دنیا کے ان سینکڑوں ممالک کے اربوں انسانوں کو اناج بھی وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ترکاریاں بھی دے رہا ہے، میوے بھی دے رہا ہے، ہر قسم کی مفید اور مقوی چیزیں بھی فراہم کر رہا ہے۔ ایسے رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کسی اور کمزور مخلوق کی طرف مدد و نصرت کے حصول کے لیے نظریں دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی قدرت و طاقت کے اس قدر نظارے اور مناظر دیکھنے کے باوجود اگر کسی کی نگاہ اس رب سے ہٹ کر کسی اور کی طرف جاتی ہے تو یہ تعجب کی بات ہے اور افسوس کی بھی بات ہے۔ اس بات پر بھی غور کریں کہ روزانہ ہم صبح سے رات تک کتنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، کھانے والی چیزیں ہیں، ناشتہ ہے، ظہرانہ ہے، عصرانہ ہے، عشائیہ ہے، اس نام پر کتنی چیزیں کھاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ کون دے رہا ہے یہ روزی؟ ان ساری چیزیں وہ رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ اور یہاں ان آیتوں میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اس رب ذوالجلال کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ کل قیامت کے دن سب کو جمع ہونا ہے اور وہ بتا دے گا جو کچھ کہ ہم نے کیا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اس قیامت کے دن جس کو عذاب سے ہٹا دیا گیا وہی وہ شخص ہے خوش نصیب جو کامیاب انسان ہے۔ بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ لا الہ الا اللہ۔